بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اصول الکافی سبق 106 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 71 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سابقہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے رفق و خرق کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے رہبہ اور جرأت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، متعلقہ مسائل، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کے نظریات بیان ہوں گے۔ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رفق و مدارات، نرمی سے پیش آنا، یہ عقل کے لشکروں میں سے ہے اور یہ پاکیزہ فطرت کے لوازم میں سے ہے، اور سخت گیری اور شدت پسندی یہ جہالت اور نادانی کے لشکروں میں سے ہے اور اس فطرت کے لوازم میں سے ہے جس پر پردہ پڑا ہو۔ فرمایا نرمی کرنا یہ تجلیات رحمت رحمانی اور الہی میں سے ہے۔ جس دل میں ذات باری تعالیٰ کی رحمت کی تجلی ہوتی ہے تو وہ بندگان خدا کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتا ہے۔ فرمایا فطرت پاکیزہ کی نشانیوں میں سے ایک نرم مزاجی ہے۔ تمام دل وہ آپس میں اسی فطرت پر جڑے ہوئے ہیں، بلکہ بعض اہل معرفت نے فرمایا ظاہر الوجود بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو تمام وجود کا ظہور ہے یہ بسم اللہ کے برکت سے ہے، اس میں رحمت اور رحیمیت پائی جاتی ہے، اور یہ کتاب تدوین کی مفتاح اور کلید ہے۔ بعض روایات اس باب کے متعلق ذکر کی ہیں اور ان کو اجمالی طور پر بیان بھی کیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی روایت ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ رفیق اور رحمت و لطف کرنے والا ہے اور اسی نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی کی بنیاد پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سخت گیری پر عطا نہیں ہوتا۔ اس معنی میں بہت سی روایات ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ تمام امور میں نرمی، رفق و مدارات سے پیش آتا ہے۔ اس کی شریعتیں اسی بنیاد پر ہے، ہدایت کا قانون اسی بنیاد پر ہے۔ اگر کہیں پر کوئی سخت گیری نظر آتی ہے، حدود و تعزیرات بھی ہیں، تو اس میں انسان کی صلاح پائی جاتی ہے، چونکہ اس مورد میں اس کے علاوہ اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اذا کان الرفق خرقا کان الخرق رفقا، چونکہ موضوع ایسا ہے کہ وہاں پر نرمی کا فائدہ نہیں رہتا۔ نہ فقط اس دنیا میں جو کچھ بھی اس کی طرف سے قانون گزاری ہوئی ہے ان میں رفق کا مظاہرہ ہے، بلکہ آخرت کے عذاب میں بھی رفق ہے، چونکہ اس وقت بھی انسان کی اصلاح اسی چیز کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ نیز حدیث میں ہے سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول من کان رفیقا فی امرہ نال ما یرید من الناس، جو انسان اپنے امور میں نرم پیشہ ہوگا تو وہ لوگوں سے جو کچھ چاہتا ہے اس کو پا لے گا، چونکہ دلوں میں اس کی عزت و احترام اور اس کی بات کا اثر ہوگا۔ کچھ روایات کو بیان فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان فی الرفق الزیادۃ والبرکۃ ومن یحرم الرفق یحرم الخیر، بے شک نرم مزاجی میں اضافہ ہے، برکت ہے، اور جو بندہ رفق نرم مزاجی سے محروم ہے وہ خیر و برکت سے محروم ہے۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان من قسم لہ الرفق قسم لہ الایمان، جو بندہ نرم مزاجی پا گیا اس کو ایمان بھی نصیب ہو جائے گا۔ نیز فرمایا ان لکل شیء قفلا وقفل الایمان الرفق، ہر چیز کا ایک تالا ہوتا ہے اور ایمان کا تالا نرم مزاجی ہے۔ ان حدیثوں سے سمجھا جاتا ہے کہ نرم مزاجی اور مدارات یہ انسان کی ریاضت اور سلوک الی اللہ میں اہم ترین عامل اور عنصر ہیں۔ اگر انسان لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے گا تو اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اس کے ایمان میں تر و تازگی ہوگی۔ جب عبادات اور طاعات سے انسان کو محبت ہوگی تو پھر وہ راہ خدا پہ چلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں نرم مزاجی کی برکت سے ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان سخت گیر ہو اور اکھڑ قسم کا ہو تو پھر طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اور بندگی کا ذائقہ چکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، دل اس کا سخت ہو جاتا ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے روگردان ہونے لگتا ہے۔ تو ایمان کا قفل رفق ہے۔
ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے مستحب اثنان الا کان اعظمهما اجرا واحبهما الى اللہ ارفقهما بصاحبہ، جب دو انسان آپس میں ملتے ہیں تو بہتر اجر، عظیم اجر اس کا ہوگا جو کیا ہوگا اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ نرم مزاجی کرے گا۔ میں نہایت اہم حدیث کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے عمر بن حنظلہ سے فرمایا لا تحملوا على شیعتنا وارفقوا بهم فإن الناس لا يحتملون ما تحملون، کہ ہمارے شیعوں پر وہ بوجھ نہ لادو جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ امام نے فرمایا یہ حدیث خواص کے لیے ایک دستور کلی ہے کہ لوگوں پر ان کی طاقت و استعداد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، عوام کو ایسے مسائل و اسرار نہ سنائے جائیں جو ان کی فکری سطح اور ایمانی ظرف سے بلند ہوں۔ ہر ایک کے دل میں ایک جیسی برداشت اور آمادگی نہیں ہوتی، خاص طور پر باطنی اور قلبی اعمال یا معارف الہیہ میں۔ امام خمینی اس حدیث کو علمی اور عرفانی حکمت عملی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ بات واضح ہے کہ ہر دل معارف کے بھاری بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ عوام کی اکثریت سطحی اصطلاحات اور ظاہر پر اکتفا کرتی ہے، حقیقی حقائق اہل معرفت کے ہاں راز کے طور پر چھپے رہتے ہیں۔ علماء ظاہر اور عوام کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے انہیں اس درجہ کے مطالب دیے جائیں جو ان کے لیے قابل ہضم ہوں۔ اگر کوئی شخص اسرار شریعت یا دقیق عرفانی مسائل کو عام سطح پر بیان کرے تو بسا اوقات فتنہ اور انکار پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث کا اسلوب، اگرچہ قرآن اور احادیث اہل بیت میں یہ اسرار اور معارف موجود ہیں، لیکن ان کو الفاظ کنایہ اور رموز اور مثالوں میں بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکے، یعنی شریعت میں حقیقت اور ظاہر دونوں ایک ساتھ محفوظ ہیں۔ خلاصہ اس کا کیا ہے کہ عوام پر وہ بوجھ نہ ڈالو جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ دین میں اسرار و معارف ہر کسی کے لیے نہیں، یہ خواص کے لیے مخصوص ہیں۔ عوام کو صرف وہی باتیں پہنچاؤ جو ان کے فہم اور ظرف کے مطابق ہوں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ تدریج اور مصلحت کے ساتھ حقائق بیان کریں۔ قرآن اور حدیث میں معارف دقیق کو کنایہ اور رمز کے ذریعے بیان کیا گیا ہے تاکہ عام اور خاص دونوں اپنی اپنی سطح پر استفادہ کر سکیں۔ اگر حقائق کو ناسمجھ افراد کے سامنے کھول دیا جائے تو وہ انکار اور مخالفت میں پڑ سکتے ہیں۔ اس معنی کے بارے میں دیگر شواہد روائی بھی پیش کیے ہیں۔ ایک تو یہ روایت ہے کہ ایمان کے مختلف درجات ہیں، تو جو ایک درجے کے قابل ہے اس پر 2 درجے اور جو 2 کے قابل ہے اس پر 3 درجے نہیں لاد سکتے کیونکہ اس کے لیے قابل تحمل نہیں ہے۔ اس کی ایک مشہور مثال بھی دی ہے، وہ روایت میں ہے کہ ایک شخص کا ایک پڑوسی تھا جو کہ نان مسلم تھا، اس نے اسلام کی طرف دعوت دی پیار محبت سے اور اس کو مسلمان کر لیا۔ اگلی صبح اس کو سحری کے وقت جگایا اور اس کو لے کے مسجد چلا گیا۔ اب اس کو نماز شب پڑھائی، پھر نماز واجب پڑھائی اور اعمال پہ لگایا۔ جب وہ واپس آنا چاہتا تھا تو ذکر اذکار پہ لگا کے اس کو کہا بھئی تھوڑا صبر کرو، یہ ذکر وغیرہ کر لیتے ہیں، تو نماز ظہر تک اس کو بٹھایا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ابھی تو نماز عصر کے لیے تھوڑا وقت ہے تو آپ انتظار کر لیں۔ پھر نماز عصر بھی پڑھا لی، پھر نماز مغرب کے لیے اس کو تبلیغ شروع کر دی اور اس کو نماز مغرب بھی پڑھا لی۔ پھر کہا کہ نماز عشاء ایک نماز رہتی ہے، اس کو پڑھ کے اکٹھا واپس چلیں گے۔ تو اگلے دن پھر جب سحری کے وقت گیا تو اس نے کہا میں تو ایک مسکین آدمی ہوں اور میرے اہل و عیال کی ذمہ داری مجھ پر ہے، آپ کسی فارغ آدمی کو ڈھونڈیے اس دین کے لیے۔ تو مولا نے فرمایا ادخلہ فی شیء اخرجہ منہ، یعنی یہ عجیب انسان ہے کہ اس کو اسلام میں داخل بھی کیا اور خود اس کو نکال بھی دیا۔ ادخلہ من مثل ذہ واخرجہ من مثل ھذا، ایک طرف سے اس کو داخل کیا ہے، دوسری طرف سے خود ہی اس کو نکال باہر کیا ہے۔ تو انسان کو نرمی کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ اور اس کی طاقت اور تحمل کے مطابق دین کے قریب کرنا چاہیے۔ نرم مزاجی کی مدح میں بہت زیادہ روایات ہیں اور اس کے مقابلے میں سخت گیری کی مذمت میں بہت زیادہ روایات ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت نقل کی کہ نبی اکرم نے فرمایا اگر یہ سخت گیری کوئی مخلوق ہوتی تو یہ بدترین
ترین قبیح ترین مخلوق. فرمایا والرہبۃ وضدہ الجرأۃ کہ عقل کے لشکروں میں سے رہبت ہے اور اس کے مقابلے میں جرأت ہے. رہبہ کا معنی خوف ہوتا ہے. جناب علامہ ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ خوف متقین کے شعار میں سے ہے، صالحین اور نیکوکاروں کی صفات میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت اور دانائی کی اساس خوف خدا ہے. حضرت داؤد سے منقول ہے کہ لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے اور گمان کرتے تھے کہ آپ مریض ہیں، حالانکہ آپ کو خوف الہی حاصل تھا. اور انبیاء کے خوف الہی کے قصے مشہور ہیں اور کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح اولیاء اور ائمہ کا خوف الہی بھی مشہور ہے. تو ان کا خوف وہ اللہ تعالی کہ قرب کا خوف ہے، اس کے نور کی تجلی اور عظمت کی جو تجلی ان کے دل میں آتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کی حالت متغیر ہو جاتی ہے. وہ فقط اللہ کے عذاب کا خوف قرار نہیں دیا جا سکتا. بعض عرفاء کا کہنا ہے الخائف الذی لا یخاف غیر اللہ، حقیقی خوف کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ذات باری تعالی کی عظمت سے خوف رکھتا ہو، اس کے عذاب کے خوف کو موضوع قرار نہ دیتا ہو. اسی طرح ایک قول ہے کہ لا یخاف لنفسہ، وہ اپنے لیے خوف نہیں کرتا، انما یخاف اجلالا لہ. اسی طرح دوسرے اقوال بھی ذکر کیے ہیں. کہا گیا کہ اللہ تعالی نے خوف رکھنے والوں کو، اہل رہبت اور خشیت کو ایسے مقامات سے نوازا ہے جو دوسرے تمام مومنین کے لیے تقسیم کر کے رحمت دی ہے. وہ ہدایت ہے، رحمت ہے، علم ہے اور رضوان ہے. فرمایا ھدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرہبون، یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے خوف اور رہبہ اختیار کرتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت ہے. نیز فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بتحقیق ذات باری تعالی سے اس کے بندوں میں سے علماء اور معرفت رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں. نیز فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ ذات پروردگار سے راضی ہیں. فرمایا جان لے خوف کی ضد حقیقی رجا نہیں ہے، خوف کے مقابلے میں امید نہیں ہے، چونکہ یہ تو دونوں ایک ہی دل میں جمع ہو سکتی ہیں، قلب مومن میں جمع ہو جاتی ہیں. یدعوننا رغبا ورہبا، کہ وہ ہم سے دعا کرتے ہیں رغبت اور رجا اور امید کی حالت میں بھی اور خوف کی حالت میں بھی. اسی طرح مرغوب فی اور مرغوب عنہ ہو یہ ممکن ہے کہ ایک ہی جہت ہو. انما الذی هو ضدہ الحقیقی الجرأۃ، خوف کے مقابلے میں جرأت اور جسارت ہوتی ہے. تو جس طرح رجا اور رہبہ یہ عقل کی صفات میں سے ہے، حق کے جنود اور لشکروں میں سے ہے، مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے، تو شرح اصول کافی میں تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے. فرمایا خوف کی 3 قسمیں ہیں، خوف من الحق، خوف من الخلق، خوف من النفس. تو یہ سب حکمت و دانائی اور علم ذات پروردگار اور آیات و صفات الہی کی معرفت سے یہ حاصل ہوگا. اسی طرح نفس کی حقیقت کو جانیں گے، دنیا اور آخرت کی حقیقت کو جانیں گے تو یہ مراحل حاصل ہوں گے. خوف من الحق سے قرب الہی حاصل ہوگا، جیسا کہ روایت میں ہے اذا اقشعر جسد العبد من خشیت اللہ تتحات عنہ ذنوبہ کما یتحات من الشجرۃ ورقها. جب انسان کا بدن خشیت الہی سے کانپ جائے، مضطرب ہو جائے، تو اس سے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے اس کے پتے جڑتے ہیں. تو اس سے انسان کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے. خوف من الخلق، تو پھر انسان ان سے دوری اختیار کرے گا. جیسے انسان چور اور درندے سے خوف رکھتا ہے تو دوری اختیار کرتا ہے. خوف من النفس، تو جب انسان کو اپنے نفس سے خوف حاصل ہوگا تو اس کو مہذب کرے گا، اس کو رام کرنے کی کوشش کرے گا. نظریہ بھی نقل فرمایا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ خوف ایسی آگ ہے جو وسوسہ شیطانی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. پھر اس کی اقسام بیان کی ہیں، کبھی توبہ سے پہلے موت کا خوف، توبہ کے ناقض ہونے کا خوف، توبہ کے قبول نہ ہونے کا خوف، انحراف کا خوف، اسی طرح مختلف قوت غضبی و شہوی میں مبتلا ہونے کا خوف. ان سب میں بڑا خوف کیا ہے رتبے کے لحاظ سے، یعنی خاتمہ بالخیر کے متعلق وہ خوف کا
شکار رہے کہ اگر انسان کا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو اس کے بعد پھر سلسلہ ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب انسان کے لیے حجابات ہٹ جاتے ہیں اور نور الہی کی تجلی ہوتی ہے تو اس کا دل ہدایت کے چراغ سے روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ بندگان خدا میں سے حقیقی خشیت الہی رکھنے والے وہ علماء ہوتے ہیں۔ اسی طرح عابدین، صالحین، زاہدین کا بھی خوف ہے، تو اس کے مختلف درجات ہیں۔ تو خوف اور رہبت یہ عقل کے لشکروں میں سے ہے، اور اس کے مقابلے میں جرأت اور جسارت جہالت کے لشکروں میں سے ہے۔ خمینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جنود عقل و جہل میں 17ویں مقصد میں تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی 3 فصلوں میں۔ فصل اول میں رہبت کا معنی ذکر کیا، رہبت بے معنی خوف ہے، پھر اس کے مشتقات کا بھی معنی بیان کیا ہے۔ رہبانیت تو مخلوق اور دنیا سے مکمل طور پر اجتناب اور روگردانی اور اعتزال کو کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں انسان فقط عبادت میں مشغول ہو جائے، تو اسلام میں اس سے نہیں کی گئی ہے، چونکہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے انسان عبادت اور بندگی کرے تو اس کا مزہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے لا رہبانیت فی الاسلام، کہ ذمہ داریوں کو ادا نہ کر کے انسان فقط عبادت میں مشغول ہو تو اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث میں انی ارید ان اترہب فقال لا تفعل وان ترہب امتی القعود فی المساجد، کسی نے کہا کہ میں رہبانیت اختیار کرنا چاہتا ہوں، فرمایا نہ کرو، چونکہ میری امت کا ترہب اور رہبانیت مساجد میں بیٹھنا ہے، تو انسان مساجد میں جائے، اپنے واجبات کو ادا کرے، خدا کی بندگی کرے، لیکن اپنے واجبات جو معاشرتی ہیں، اہل و عیال کے ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ رہبانیت اس معنی میں کہ انسان معاشرتی ذمہ داریوں سے گریز کرے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوا عطا کیے ہیں ان کو اعتدال میں رکھتے ہوئے استفادہ نہ کرے، تو یہ غایت جہالت خوف من الحق یہ عقل کے لشکروں میں سے ہے، نفس کی اصلاح کرنے والی ہے، اور اس کے مقابلے میں جرأت علی الحق جسارت فی ذات الحق یہ جہالت اور نادانی کے لشکروں میں سے ہے۔ فرمایا تنہائی اور خلوت نشینی اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ مخلوق سے انسان روگردانی کر لے، اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کو ان میں مشغول نہ کرے۔ فصل دوم میں خوف کے درجات کے اختلاف کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا خوف کے درجات کا اختلاف بندگان خدا کی معرفت کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلا درجہ خوف کا وہ عذاب سے خوف ہے، یہ عام لوگوں کا خوف شمار ہوتا ہے۔ اسی میں ہے کہ کچھ لوگ ثواب کے فاقد ہونے کا خوف رکھتے ہیں، تو یہ مرتبہ خوف از ذات الہی شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو اس خوف کی وجہ سے عبادت کی جائے تو وہ عبادت خالص بھی نہیں ہوتی۔ روایات میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی انسان عذاب کے خوف کی وجہ سے عبادت کرے تو یہ غلاموں والی بندگی شمار ہوگی، اور اگر کوئی بندہ ثواب کے لالچ میں عبادت کرے تو یہ مزدوروں والی عبادت ہوگی، تو یہ اس کا بلند مرتبہ نہیں ہے۔ فرمایا خوف کا دوسرا درجہ وہ عذاب سے خوف ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ کہیں ساحت باری تعالی سے دور نہ ہو جائیں، تو وہ رحمانیت الہی سے اور لطف الہی سے دوری کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اگرچہ اس میں لذات حیوانیہ اور شہوات سے توجہ نہیں ہے، لیکن لذات معنویہ کی طرف توجہ موجود ہے، تو یہ بھی وہ خالص مقام و مرتبہ نہیں ہے عبادت و بندگی کا جس کی طرف بلایا گیا ہے۔ الا للہ الدین الخالص۔ تو تیسرا درجہ کیا ہے؟ جو خواص میں سے بھی خاص ترین لوگوں کا خوف ہوتا ہے، وہ حجاب پڑھنے کا خوف ہوتا ہے، وہ عطیہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ تو دنیا و ما فیہا سے کٹنا چاہتے ہیں اور وہ تجلی نور الہی تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو یہ معرفت کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے۔ خوف کا چوتھا درجہ جو بلند ترین درجہ ہے وہ اولیاء کا خوف ہے، جو ہر قسم کے انانیت کے رنگ سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں اور صبغہ الہی رنگ الہی میں رنگے گئے ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، تو ان کو تجلی جمال الہی اور جلال الہی سے
خوف حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے بھی مختلف مراتب ہیں جن کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال رہبت اور خوف کے درجات کے مقابلے میں جرأت اور جسارت کے بھی اسی طرح درجات ہوتے ہیں۔ جتنا انسان ذلت و پستی میں گرتا جاتا ہے، جہالت اور نادانی میں گرتا جاتا ہے، شیطانی وسوسوں میں گر جاتا ہے، تو وہ جرأت اور جسارت اس میں شدید ہوتی چلی جاتی ہے۔ فصل سوم میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خوف و رہبت یہ پاکیزہ فطرت کی علامت ہے، عقل اور رحمان کے لشکروں میں سے ہے، اور جرأت و جسارت اس فطرت کا لازمہ ہے کہ جس پر پردے پڑے ہوں، اور یہ جہالت اور شیطان کے لشکروں میں سے ہے۔ فرمایا تعظیم اور رہبت یہ ان امور میں سے ہے کہ پوری انسانیت اس پر قائم ہے۔ اگر تمام لوگوں کے دلوں کو کھوجا جائے تو ان میں کوئی اختلاف اس بات میں نہیں ہوگا۔ دنیا میں لوگ عظیم لوگوں کے سامنے، سلاطین اور جبابرہ کے سامنے جو خوف اور رہبت کا اظہار کرتے ہیں اسی فطرت کا نتیجہ ہے۔ تو اسی طرح جب سلطان عادل کے سامنے ہوتے ہیں تو اس کے سامنے خوف کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ اسی فطرت کے مختلف مظاہر ہیں۔ دل پر مادی پردے موجود نہ ہوں اور اس کے دل پر تجلی عظمت الہی ہو جائے تو اس کا دل نور عظمت الہی سے یقیناً مضطرب ہو جائے گا۔ اسی طرح جب انسان اولیاء کی سیرت کو دیکھتا ہے تو وہ خوف الہی سے کانپ جاتے ہیں، ان کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ ذات باری تعالی نور اسماء و صفات الہی کی تجلی سے جو خوف حاصل ہوتا ہے وہ اور نوعیت کا ہوتا ہے، اور جو دنیاوی امور کے متعلق خوف ہوتا ہے وہ اور نوعیت کا ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو آیت میں فرمایا گیا کہ اولیاء الہی کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ غمگین نہیں ہوتے، تو اس کی جنس اور ہے۔ تو انبیاء اور اولیاء کو جو خوف حاصل ہوتا ہے وہ تجلی نور الہی کا خوف ہوتا ہے، دنیاوی امور کا خوف نہیں ہوتا۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے رہبہ و جرأت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، مفہوم شناسی، متعلقہ مسائل، قرآنی اور روائی شواہد ذکر ہوئے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔